السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ علامہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ 5,000 روپے حق مہر کے حوالے سے یہ جو صورتحال سامنے آئی تو لگتا یہی ہے کہ غالباً میاں بیوی کے درمیان کچھ تکرار، کچھ ضد، کچھ ایسی صورتحال ہے، ورنہ انہوں نے خود بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی ہے گھر میں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ایسے میں 5,000 روپے کی آج کل جو وقت اور حیثیت ہے اس پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے کم از کم اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ ویسے تو میں چاہوں گا کہ اگر ان کے شوہر اتفاق سے کہیں یہ بات سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی انا کو پس پش ڈال کے 5,000 روپے ادا کر دیں۔ اور جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے عدم موجودگی میں، تو میں عرض کروں گا کہ معاف کرنے کا اصل مزہ تو عدم موجودگی ہی میں ہے، کیونکہ سامنے معاف کرنا وہ تو ایک طرح سے احسان جتانے والی بات بھی ہو جاتی ہے بس اوقات، کچھ اس سے ریوارڈ لینا یا کچھ اور جتانے والی بات، تو وہ اگر ان کی عدم موجودگی میں اپنے رب سے، اپنے دل سے یہ بات کر لیں کہ میں نے ان کا یہ حق، اپنا حق مہر ان کو معاف کر دیا اور میں ان کو کلیم نہیں کروں گی اور آخرت میں ان سے تقاضا نہیں کروں گی، اور مولا میرے اس حق کی وجہ سے ان کو نہ پکڑنا، تو یقیناً وہ اس سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے علامہ صاحب کہ اگر ایک مرتبہ آپ کی بات سن کر وہ 5,000 روپے اگر دے دیں گے نا، وہ واپس وہ لیں گی بھی نہیں، وہ خود ہی ان کو واپس کر دیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ وہ صاحب آپ کی بات کاش سن لیں اور وہ دے دیں۔ جی جہاں تک ڈاکٹر صاحب اس سوال سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو اکثریت کو مسائل کا علم نہیں پتہ، دین کا علم نہیں ہے، اور مہر کے حوالے سے بھی اور نکاح کے مسائل کے حوالے سے بھی ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو اسلامی تعلیمات کا اور احکامات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مہر جو ہوتا ہے شرعی طور پر یہ قرض ہوتا ہے مرد کے ذمے۔ جی، اگر کسی مرد نے یہ مہر ادا نہ کیا اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ اس کے ذمے قرض رہے گا، اور اس کے اس ترکے کو اور جائیداد کو اور وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلے یہ قرض ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ بغیر اس کے یہ جائیداد تقسیم ہو گئی تو وہ شرعاً غلط ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے پہلے قرض ادا کرنا ہوتا ہے، بعد میں وارثوں کو حصہ ملتا ہے۔ یہ میت کے ذمے جو قرض ہوتا ہے، تو ایک تو اگر وہی صاحب ہماری یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو بھی اس مسئلے کا علم ہو جانا چاہیے، اور اس پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین اور سامعین کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہوتا ہے یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ دے دیا نہ دیا تو نہ دیا۔ یہاں تو انہوں نے تقاضا کر لیا، کتنی عورتیں ہیں جو تقاضا نہیں کرتی؟ جو عورتیں تقاضا نہیں کرتی ان کے خامدوں کے ذمے بھی وہ مہر قرض رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بیوی کو ادا نہ کر دیں یا ان کی بیوی ان کو معاف نہ کر دے۔ ایک تو اس مسئلے کا علم اس ضمن میں آیا، محترمہ نے پوچھا، اچھا ہوا اس مسئلے کا اظہار ہو گیا۔ دوسرے یہ بھی کہ مہر جب رکھا جائے تو اس وقت بھی بہت سے لوگ دکھلاوے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا مالدار ظاہر کرنے کے لیے بڑا مہر باندھ دیتے ہیں۔ ہاں جی مہر کتنا ہو؟ کہا جی 50 لاکھ 20 لاکھ، جبکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دینا تو ہے نہیں، صرف یہ کہ یہاں فیملی میں اور لوگوں میں یہ ہو کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ ہمارے ہاں ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مہر کہتے ہیں جی 400 روپے رکھ دو، 500 روپے رکھ دو، یا 32 روپے 32 روپے، آج کل حالانکہ 32 روپے مہر نہیں بنتا، تو یا 32 روپے، اور یا بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ 50 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ 15 لاکھ، اور دینے کی نیت نہیں اور ہوتی۔ 32 روپے میں خطا کلامی ہو رہی ہے، یہی نبی کی سنت یاد آ جاتی ہے، ارے رسول نے 32 روپے رکھے تھے تو ہم بھی رکھیں گے۔ حالانکہ یہ چاندی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اور آج 32 روپے مہر نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جو بھی مہر مقرر ہو وہ مقرر کیا جائے جس کو ادا کر سکے اور جس کو ادا کرنے کا ارادہ ہو، اور جو مہر بھی مقرر ہو گیا وہ جب تک ادا نہیں کرے گا وہ خامند کے ذمے قرض ہوگا، حتیٰ کہ موت سے بھی وہ قرض ساقط نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت معاف کرنا چاہے، وہ خامند سامنے ہو یا نہ ہو، علامہ صاحب نے فرما دیا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کو معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین آج کا کہ عمرے کا ٹکٹ، کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام آئے ہیں؟ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام آئے ہیں؟ آپشنز: آپشن نمبر 1 26، آپشن نمبر 2 28، آپشن نمبر 3 30۔
888 لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جو بھی آپشن درست سمجھتے ہیں وہ 4646 پر سینڈ کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کتابوں کا سیٹ جیتنا چاہتے ہیں نعتوں کی CD آٹوگراف کے ساتھ، تو سوال سن لیجئے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ رفیق میں بھی نام ویسے پوشیدہ ہے، نام بہت آسان ہے اور بہت سے اب تک پہنچ چکے ہوں گے اس سوال کے جواب تک، تو جلدی سے SMS کر دیجئے 888 لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 4646 پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کریں؟ عامر بھائی سید ذوالقرنین کاظمی بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ جی ذوالقرنین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا، میری یہ گڈ لک ہے کہ میری آپ سے بھی بات ہو رہی ہے اور حامد سعید کاظمی صاحب بھی موجود ہیں اور حنیف جلندری صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ تو میرا جو کوشچن ہے وہ حامد سعید کاظمی صاحب سے ہے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ پاکستان میں پاسبل ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی مساجد ہیں ہمارے ملک میں ان کو جمعہ یا بڑا ایونٹ جیسے عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس پہ ہماری جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے وہ ان کو ایک سیٹ ٹاپک دے جس کے اوپر جو بھی علماء ہوں وہ ڈیبیٹ یا تقاریر کر سکیں، تاکہ اس سے یعنی کہ فرقہ وارانہ طور پہ پھیلے نہ فرقہ واریت، اور اسپیشلی سیکشنزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خطبہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا ہے جیسے اور سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس طرح۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا میں حامد سعید کاظمی صاحب کو اپنے دادا کی ایک تصنیف تذکرہ اولاد امام موسیٰ کاظم گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ میں کس لائن تک پہنچا سکتا ہوں؟ جی علامہ صاحب بتائیں گے جناب۔ پہلے تو میں ان کا شکر گزار، وہ بھی کاظمی اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے وہ اپنے بزرگوں کی تصنیف عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ میں اس کے لیے پہلے تو ان ایڈوانس شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور جہاں تک ان کا پہلا سوال ہے، میں عرض کروں گا کہ بہت سی حکومتیں اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہاں پر ملک میں یہ فرقہ واریت نہ پھیلے، تنازع نہ ہوں، ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو، اور جمعے کی جو تقاریر ہیں وہ ایسی ہوں جس سے عوام فائدہ اٹھائیں اور ایک ہارمنی پیدا ہو۔ لیکن اس کو بہت سے علماء یا بہت سے مکاتب فکر یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی آزادی کے خلاف ایک منصوبہ تصور کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں میں یہ عرض کروں گا کہ اتفاق سے جالندری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، پورا بورڈ موجود ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ۔ تو اس پر ایک کنسنسس اگر ڈیولپ ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور جس طرح سے انہوں نے شروع کی تھی بات، میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ایک لکھا ہوا خطبہ ہو، اگر ٹاپک ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ٹاپک ایمانیات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق ٹاپک ہو، اور اس ٹاپک میں پھر ظاہر ہے کہ ذرا تھوڑی سی نکتہ سنجی کی گنجائش بھی ہوتی ہے، پھر آدمی کو اپنے علم کے اظہار کا موقع ملتا ہے، پھر اس کی اپنی رائے بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر ایک سیدھی سادھی لکھی ہوئی چیز ہو جائے تو پھر لوگ، خاص طور پر جو علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی پڑھ دے گا، اس کے لیے یہ اتنا کتابوں کا کیڑا بننے اور مکتب اور ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے بس یہ پڑھوانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ، لیکن اس کے لیے علماء کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے فرمایا مجھے کیسے عطا فرمائیں گے، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں گا، میرا خیال ہے آپ کی معرفت بھیج دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ مجھے بھجوا دیجئے، میرے لیے خود اعزاز کی بات ہوگی کہ پہلے مجھ تک پہنچے اور پھر میں علامہ صاحب کو دوں۔